ہمارا آج کا لمحہ فکریہ فراڈ کی ان بڑھتی ہوئی وارداتوں سے متعلق ہے جو مشہور شخصیات کے نام پر مشہور شخصیات کے ساتھ ہو رہی ہیں وارداتیں. ہاں ہاں، جس میں ہم نے جہانگیر بدر صاحب کے نام سے بھی ایک فراڈ ہوا تھا، وہ ذکر کیا تھا. بالکل. اور کئی انونیمس قسم کی فون کالز آتی ہیں مشہور شخصیات کو کہ ہم آپ کی مدد سے فلاں جو فلاحی یا رفاہی پروجیکٹ ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں، ان سے چندہ وصول کر لیا جاتا ہے. یا بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ان کے نمائندے بن کر فون کیا جاتا ہے لوگوں کو اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی گاڑی انعام میں نکل آئی ہے. ہاں یار، یہ اس میں تو مجھے تمہیں بھی شاید انہوں نے فون کیا، الماس بوبی صاحبہ جو ہیں، بالکل بالکل، خواجہ سرا ایسوسی ایشن کی وہ چیئرمین ہیں، چیئرمین تو نہیں میرا خیال ہے، چیئر پرسن ہے. انہوں نے مجھے بھی فون کر کے رونا رویا. یار میں حیران ہو گیا ہوں. وہ دیکھو تم اب ہر دوسرے دن وہ چینلوں پہ بیٹھی ہوتی ہیں اور اپنی گفتگو کر رہی ہوتی ہیں، اور گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کہ یہ کون ہے. بلکہ گورنمنٹ کیا یار، عدالت نے ان کی سنوائی پہلی دفعہ ہوئی ہے یہ خواجہ سراؤں کی. کیا ان کے ساتھ واقعہ کیا ہوا تھا یار؟ یہ جو عدالت نے نہیں تھا آرڈر کیا کہ بھائی ان کو بھی جینے کا حق دو، ان کے شناختی کارڈ بنواؤ، ان کو نوکریاں بھی دو. اس سلسلے میں انہوں نے بتایا، الماس بوبی صاحبہ نے مجھے فون کر کے، وہ پنڈی میں رہتی ہیں لال کڑتی علاقے میں، ان کو جناب ادھر کے علاقے کا جو تھانہ ہے نا، سول لائن تھانہ، ادھر کے ایس ایچ او محمد خان صاحب نے فون کیا جی کہ جناب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. وہ آ گئے ان کے گھر، کہتے ہیں ایس ایچ او خود آیا میرے گھر میں اور مجھے پتا ہے کہ یہ ہمارے علاقے کا ایس ایچ او ہے. وہ آگے کہتے ہیں جی آپ قائرہ صاحب سے ذرا بات کر لیں، وہ فون پہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں. قمر ایمان قائرہ صاحب جو ابھی پچھلے دنوں وزیر اطلاعات و نشریات تھے، جن کی وزارت فردوسہ شکوان صاحب بڑے دی ہے، اپنا لے لی ہے. وہ کہتے ہیں جی قائرہ صاحب کے ساتھ انہوں نے میرے فون پہ بات کرائی، اپنے فون پہ بات کرائی کہ نمبر ملا کے لو جی قائرہ صاحب سے بات کر لیں. میں نے قائرہ صاحب کی آواز پہچانی، وہ ٹی وی کے اوپر آتے رہتے ہیں، میں ان کی آواز پہچانتی ہوں، قائرہ صاحب ہی تھے. اب پتہ نہیں کون فنکار تھا یا کوئی جو قائرہ صاحب کی ایمان بول رہا تھا، ان کی آواز نکال رہا تھا. وہ کہتے ہیں جناب اللہ تعالیٰ نے آپ کی محنت رنگ لائی ہے، اور جناب وہ جو آپ اپنے حلقے کے لیے، اپنی خواجہ سراؤں کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی مقام ملنا چاہیے، وہ سنی گئی ہے. جناب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عدالت کے آرڈر کے مطابق آپ لوگوں کو نوکریاں دی جائیں، یہ ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے. تو ہر شہر سے 15 خواجہ سرا ہم بھرتی کر رہے ہیں، اور 15,000 روپیہ ہی ان کو تنخواہ دی جائے گی فی خواجہ سرا. اور ایسے نہیں دی جائے گی، بڑے آرام سے چیک دیا جائے گا یا لفافے میں ڈال کے دے گا. وہ بڑی خوش ہوئی. انہوں نے کہا جناب آپ جناب ہیڈ ہوں گی اس ڈپارٹمنٹ کی، اور آپ کو اسلام آباد میں دفتر دیا جا رہا. انہوں نے کہا واہ واہ واہ، گورنمنٹ کو بڑی ہوش آ گئی ہے، ہمارے ساتھ ہمدردی کر رہی ہے. لو جناب وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو گاڑی بھی گورنمنٹ کی طرف سے دی جا رہی ہے، اور آپ کی جو گاڑی ہے وہ ڈرائی پورٹ پہ کھڑی ہے. اس کے لیے ایک چھوٹی سی رقم ہوتی ہے، وہ آپ نے جمع کرانی ہے تو گاڑی آپ کی ہو جائے گی. وہ معمولی سی ہے، 4,30,000. بالکل یہی کیا جاتا ہے. یا گاڑی کا جی کرایہ درکار ہے یا گاڑی کی انشورنس کے لیے رقم چاہیے. وہ کہتی ہیں یہ اللہ جانتا ہے، مجھے کوئی گاڑی کی لالچ نہیں تھی، میرے پاس اپنی گاڑی ہے. میں نے کہا گاڑی کیا کرنی تھی، مگر میں نے کہا کہ چلو میری برادری کی سنی جا رہی ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. وہ جناب قائرہ صاحب نے ان کو فون پہ کہا، سو کالڈ قائرہ صاحب جو بھی تھے وہ، انہوں نے کہا جی کہ آپ ایک معمولی سی رقم ہے 4,30,000 روپیہ آپ جمع کرا کے تو گاڑی لے لیں. ڈرائی پورٹ پہ جو گاڑی کھڑی ہے تو وہاں کھڑی کیا کر رہی ہے، آپ اس کو چلائیں جناب. انہوں نے کہا جی نو پرابلم جناب، رقم کدھر دینی ہے؟ انہوں نے کہا جی لاہور کھڑی ہے گاڑی تو ادھر ہی رقم جمع کرانی ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میرا بھانجا ہے اسد علی، اس کو ان کا فون نمبر ان کو دیا، آپ یہ فون پہ رابطہ کر لیں، میں بھی اس کو کہہ دیتی ہوں 4,30,000 جمع کرا دیتا ہے. لو جناب ادھر انہوں نے فون پہ اس سے بات کی، ان کے بھانجے سے باقاعدہ ان کو نام دیا، کیسر علی عباس کے نام کا اکاؤنٹ ہے، اکاؤنٹ نمبر ان کو یاد ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے. اکاؤنٹ نمبر دیا اور بینک کا بتایا جی فلاں بینک میں جا کے اس اکاؤنٹ پہ کیسر علی عباس کے نام کے پیسے جمع کرا دیں. ان کے بھانجے بیچارے نے 4,30,000 روپیہ جمع کرا دیا کہ کوئی بات نہیں یار، اب خالہ کہہ رہی ہیں تو کرانی چاہیے جمع. انہوں نے پیسے جمع کرا دیے. اچھا اس دوران انہوں نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو پارلیمنٹ کے ساتھ ہے نا جی کنونشن سینٹر، ادھر آپ کو دفتر دیا جا رہا ہے اور گاڑی بھی جناب آپ کو مل جائے گی، تو آپ آ کے اپنے دفتر پہ بھی قبضہ کریں.
اور گاڑی بھی لے لیں. لو جی اگلے دن آپ آ جائیں 5 بجے. وہ کہتی ہیں کہ میں پنڈی سے 3 بجے نکل آئی کہ میں نے کہا چلو ادھر 5 بجے میں پہنچ جاؤں گی. کہتی ہیں جب میں نکلی ہوں تو میں راستے میں فون میں نے کر کے پوچھنا تھا کہ جی کس جگہ پہ آؤں یا میں آ رہی ہوں. میں نے فون ملایا تو فون آگے سے بند, پھر ملایا پھر بند, پھر ملایا پھر بند, پھر ملایا پھر بند, پھر ملایا پھر بند, پھر میں معافی چاہتا ہوں یار. اچھا لا جناب فون بند تھا. وہ کہتی ہیں میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ ہوا کیا ہے. لو جی انہوں نے جا کے تو اس ایس ایچ او سے رابطہ کیا کہ محمد خان اڑیا تو میں نے کیا سی کہ فلانی تھا تو میں نے فون تے گل کرائی کہہ رہا صاحب تو وہ تو فون ہی بند ہے. وہ محمد خان صاحب نے کہا جی آر پی او آفس سے فون آیا تھا, دیکھو نا ذرا کس کس بندے کا نام کس کس شخصیت کا افرادوں میں لے رہے ہیں یہ لوگ. انہوں نے کہا جی آر پی او آفس سے فون آیا تھا تو میں نے آپ کی بات کرا دی تھی جناب, انہوں نے مجھے نمبر دیا تھا. ان سے جا کے پوچھے. کہتی ہے میں آر پی او آفس چلی گئی. میں نے کہا ہاں یہ کیا کیا آپ لوگوں نے. ادھر کو ایس ایس پی صاحب تھے, انہوں نے کہا جی آپ درخواست لکھ کے دے دیں تو ہم کو ایکشن لیتے ہیں, یہ تو ہم نے تو کسی کو نہیں کہا تو یہ تو وہ. اب وہ محمد خان جانتا ہے یا وہ جو بینک والے ہیں جس کیسر علی عباس جس نام کا اکاؤنٹ ہے وہ جانتا ہے, کوئی ایسی مشکل بات نہیں, بالکل آسانی سے پتہ چل مجرموں تک پہنچنا. بالکل. مگر وہ کہتی ہیں کہ یہ اڑیا تم یقین کرو میں کلپ کلپ کے تھک گئی ہوں, اتنا میں ناشتے ہوئے نہیں تھکتی جتنا میں کلپ کلپ کے تھک گئی. کوئی میری سونی نہیں رہا, ان کے کان کے اوپر جون تک نہیں ڈانس کرتی. قابل یقین واقعہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس زمن میں تو جس کا نام آ رہا ہے, جس ادارے کا نام آ رہا ہے, یہ اس ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا نام کلیئر کرے, ساری تحقیقات کرے. جناب وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب, حضور آپ بھاجنا سے پہلے ہی بہت کر رہے ہیں. آپ کہیں گے کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی سیاپا ہی سناتا ہے یہ مجھے. جناب یہ دیکھے الماس بابی صاحبہ کے ساتھ 4,30,000 روپے کا فراڈ ہو گیا. اور یہ پنڈی کی پولیس ہے جناب, ادھر کا ایس ایچ او ہے, آر پی او آفس سے وہ کہہ رہے ہیں فون آیا ہے, ایس ایچ او صاحب کہہ رہے ہیں. خدا کے واسطے اس کا کوئی ایکشن لے حضور, ورنہ حکومت کی آپ کی بڑی جناب بدنامی ہو رہی ہے. صحیح. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.